اور تساڑے سامنے خطیب ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، محقق دوران، مفسر قرآن، فخر العلماء، سلطان العلماء، علامہ غضنفر عباس توسی خطاب فرمایا۔ انہوں نے تو بعد ذاکر البیت سید حسین اقبال شاہ بھی پڑھ سکتے۔ تسلیم کہ حضرت یوسف بھی حسین تھا، تسلیم ہے کہ حضرت یوسف بھی حسین تھا، پر تو نے محمد کی نشانی نہیں دیکھی۔ اے چشم زلیخا، تیرا دم گھٹتا وہیں پر، تو نے علی اکبر کی جوانی نہیں دیکھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ توجہ بات شروع کی جائے۔ سورہ تحریم سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ آج کی مجلس بھی فرمائشی پڑھنے لگا ہوں، اور آج چودھری خان بیگ صاحب کی فرمائش ہے اور اس کی تکمیل کرنے چلا ہوں۔ بنیاد یہ ہے کہ قرآن نے صاحبان ایمان کے دو گروہ بتائے ہیں، دونوں مومن ہیں، دونوں جماعت ہیں، دونوں پر بے نیاز کا لطف و کرم ہے۔ میرا خیال ہے تمہارا دل ہی نہیں چاہ رہا سننے کو، تو چہروں پہ تو کم از کم اختیار ہے نا، کھلے کھلے ہونے چاہیے۔ میں دونوں آیتیں پڑھوں گا، ایک کا ذکر سورہ حدید میں ہے اور ایک کا ذکر سورہ تحریم میں ہے۔ پہلے سورہ تحریم سے پڑھنے لگا ہوں، اور پھر سن کر بتانا یہ ہے میرے سامعین نے کہ دونوں میں زیادہ خوش نصیب کون ہے۔ فرمائے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ پچھلے والے والا ٹھیک ہو؟ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن میں نہ تو نبی کو رسوا کروں گا اور نہ ان لوگوں کو رسوا کروں گا جو نبی کے ساتھ ایمان لائے۔ میں کہہ گیا اور اکثریت کے سروں سے گزر گئی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، قیامت کے دن اللہ نبی کو رسوا نہیں کرے گا۔ والذین آمنوا معہ، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ آمنوا بہی، کہ جو رسول پر ایمان لائے، نہ آمنوا معہ، جو رسول کے ساتھ ایمان لائے۔ معلوم ہوا ایمان کسی اور پہ لایا گیا۔ مومن بھی ایمان لائے، رسول بھی لایا۔ بلکہ شب معراج کی پہلی گفتگو ہی یہی ہے، جب او ادنا کی منزل پہ حجاب اعلیٰ کے پاس تیرا رسول جا کے بیٹھا، پڑھ سورہ بقرہ کو، پہلی گفتگو، پہلا کلمہ ہی اللہ نے یہی بولا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، جو کچھ محمد کے رب نے اس کی طرف نازل کیا ہے اس پر سب سے پہلے رسول ایمان لایا۔ اور آگے یہ رحمت للعالمین کی رحمت تھی کہ وہی رسول نے آگے کہا والمومنون کلنا آمنا، اور اے میرے اللہ صرف میں ہی ایمان نہیں لایا، سارے مومن بھی ایمان لائے۔
نے اسے بالکل من و عن وہی آیت کا حصہ بنا کے بھیجا. تو رسول کے جو ساتھ ایمان لائے ان کو بھی رسوا نہیں کروں گا. جب میدان قیامت میں یہ لوگ آئیں گے تو صورت کیا ہوگی؟ نورہم یسعی، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا، مومن کا نور دوڑ رہا ہوگا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور سورہ تحریم سے پڑھ رہا ہوں، سامنے قرآن انبار لگے پڑے ہیں، میز پہ ابھی لے آؤ. نورہم یسعی، مومنین کا نور دوڑے گا. حسنین شاہ مولوی رسول کو نور نہیں مانتا، اللہ مومن کو نور مان رہا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا دوڑے گا کیسے؟ بین ایدیہم، ان کے آگے آگے، و بایمانہم، ان کے داہنی طرف. اور وہ کچھ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے یقولون، وہ مومن کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، پڑھنے والے ہمارے نور کو کامل کر دے، مکمل کر دے. واغفر لنا، اور ہمارے گناہ معاف کر دے. مجھے نہیں پتا کہ کون سوچ کے جنگل میں کھویا ہوا ہے اور کون علم کے جواہر چننے کی نیت لے کے بیٹھا ہے. قرآن کی آیت میجر عمران اور چودھری ارشد بتاتی ہے کہ جو مومن آ رہے ہیں گناہگار بھی ہیں، کیونکہ کہہ رہے ہیں نا واغفر لنا، ہمارے گناہ معاف کر دے. اگر گناہگار نہیں معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ گناہگار بھی ہیں، نوری بھی ہیں. پہلے بار یہ بات دوستو چھوڑ دوں تو پھر دوبارہ ایسا نعرہ نہ لگے. اتمم لنا نورنا، ہمارا نور کامل کر دے. واغفر لنا، ہمارے گناہ معاف کر دے. انک علی کل شیء قدیر، تو ہر شے پہ قادر نہیں بلکہ قدیر ہے. یہ پہلا گروہ ہے. سن لیا؟ پچھلے محلے والوں سمجھ میں آ گئی بات؟ آؤ اب ذرا دوسری پارٹی کو دیکھتے ہیں. یہاں رسول سے کہہ رہا ہے اللہ، اے میرے حبیب، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک هو الفوز العظیم. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم. اللہ جانے جنگل میں پڑے گا. اے میرے رسول، تو دیکھے گا قیامت کے دن کس کو؟ المومنین والمومنات، مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو. حجادریہ کو کیا دیکھے گا؟ یسعی نورہم، دوڑ رہا ہوگا ان کا نور. بین ایدیہم، ان کے آگے آگے، و بایمانہم، ان کی دائیں طرف. اور سر اٹھانا اگر سوچ کے جنگل سے باہر آ گئے ہو تو اللہ کہتا ہے ابھی یہ لوگ راستے میں ہوں گے کہ انہیں میری طرف سے آواز آئے گی بشراکم اليوم جنات، اور آنے والا تمہیں مبارک ہو جنت کی. چلے تو نہیں گئے ہو، ابھی راستے میں ہیں.
ابھی حیدر بیٹے میزان نہیں لگا، ابھی عمل نہیں تلے، ابھی حساب کتاب نہیں، ابھی سوال جواب نہیں، ہے راستے میں۔ اور آواز آ رہی ہے، خوش قرآن پڑھ رہا ہوں، روایت تو ہے نہیں، آیت ہے، بشراکم الیوم جنہ، آج کے دن تمہیں بشارت ہو جنت کی، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں تم نے ابد تک رہنا ہے، کوئی تمہیں نکال نہیں سکتا، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی تو فوز عظیم ہے، یہی تو عظیم کامیابی ہے۔ اور شیخان آگے اللہ کہہ رہا ہے رسول سے، یوم یقول المنافقون والمنافقات، اسی دن منافق مرد، منافق عورتیں کہیں گی، کس سے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے، ہاں علم غیب تو نہیں ہے میرے پاس کہ میرے سامنے کون کیا ہے، لیکن چہرے پڑھنے کا غضنفر سے بڑا ماہر ممبر بچھائے نجف نے کوئی نہیں بچھایا، میری ہر چہرے پہ نظر ہے، ہاں ہر صحیفہ رخسار کی تحریر پڑھ رہا ہوں میں۔ اور اگر چودھری ارشد میجر عمران میرے سامنے تھک نہ گئے تو ثابت ہو جائے گا تھوڑی دیر تک کہ یہ جو منافق ہیں یہ غیروں میں نہیں، یہ بھی مومنین کے اندر ہے۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ ہاں نہیں، یہ تو بچے بھی سوچے نا، شاہ جی تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ رسول کے زمانے میں مولانا وہی منافق کہلاتا تھا نا جو کلمہ رسول کا پڑھے، نماز رسول کے مذہب پہ پڑھے، روزہ رسول کے مذہب میں رکھے، اور پھر شک بھی رسول پہ کرے، وہی ہوتا تھا نا۔ تو آج بھی منافق وہی ہوگا جو پیدا شیعوں کے گھر میں ہو، اذان علی ولی اللہ کی سنے، نماز علی کے مذہب پہ پڑھے، روزہ علی کے مذہب پہ کھولے، اور پھر علی کے فضائل پہ شک کرے، وہی تو منافق ہے۔ مزید خود حضرت شاہ جی آیت فیصلہ کر دے گی، ہاں کہ کس قسم کے منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد منافق عورتیں کہیں گی، للذین آمنوا انظرونا، ایمان والوں سے ذرا رکنا، بڑا اندھیرا ہے، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ جیتے رہو، میں راضی تم سے، تم نے اپنی امانت وصول کر لی، شاید جو تم سے راضی ہو، حلال ذاتوں کی امانت ہے اور حلالیوں کی طرف سننا، حلال ذاتوں کی طرف فیصلہ دینا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہاں بولو کہ تو بات جلدی سمجھے، مومنوں سے۔ کون؟ منافق۔ کیا؟ نقتبس من نورکم، نورکم، تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ یہ نہیں کہہ رہے اللہ کے نور سے فائدہ اٹھا لیں، یہ نہیں کہہ رہے محمد کے نور سے فائدہ اٹھا لیں، یہ نہیں کہہ رہے علی کے نور سے فائدہ، مومن سے کہہ رہے من نورکم، تمہارے نور سے، جنہوں نے ساری زندگی امیر المومنین کو نور نہیں مانا، آج مومن سے نور کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ چلے تو نہیں گئے دوست؟ اچھا، پھر مومن
رکے گا اس کے لیے، فائدہ اٹھانے دے گا؟ میں کون ہوں نہ کرنے والا، یا تم کون ہو؟ قرآن سے پوچھتے ہیں قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا واپس جاؤ دنیا میں، پہلے نور تلاش کرو پھر آؤ۔ پہلے نور ڈھونڈو پھر آنا۔ قرآن کہہ رہا ہے حیدر کہ بس پلٹنے لگیں گے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی جس کا ایک باب بھی ہوگا۔ خدا کی قسم جو پہنچ گئے، میرا دل کرتا ہے میں انہیں دل کی گہرائی سے صمیم قلب سے واہ کہوں۔ سوال ہوا تھا تمہارے رسول سے، سرکار میدان قیامت میں اللہ مستری بلائے گا، معمار بلائے گا، دیواریں تعمیر کروائے گا؟ پر میں جاہل ہوں، اس دیوار کی بات نہیں۔ انا ذالک السور، مومن اور منافق کے درمیان دیوار بن جانے والا میں محمد ہوں۔ میں دونوں کے درمیان حائل ہو جاؤں گا۔ شاعر نے سوال کیا، اللہ جو کہہ رہا ہے لہو باب، کہ اس دیوار کا باپ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ تو میں جو دنیا میں میرا باپ ہے۔ انا مدینۃ العلم، شاد بات وہی ہوگا۔ اور اس باپ کی خاصیت کیا ہے؟ باطنہ فیہ الرحمت، اس باپ کے باطن میں، اندر میں تو رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور ظاہر میں عذاب ہوگا۔ اب چودھری یعقوب فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہ منافق ہم میں سے ہی ہیں۔ بس جو ہی دیوار حائل ہوگی، ینادونہم، پکاریں گے، کس کو؟ مومنین کو۔ اے اکیلے جا رہے ہو، الم نکن معکم، کیا ہم تم میں سے نہیں تھے؟ اب پتہ نہیں کس کے سر سے گزرا ہے، کس کے سر دل میں اترا ہے۔ الم نکن معکم، کیا ہم تم میں سے نہیں تھے؟ قالوا بلا، ہم کہیں گے ہاں ہاں، ظاہر میں تم ہم جیسے، ہم میں سے تھے۔ سر اٹھانا، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے نفسوں کو دھوکہ دیا، وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، ہم مانتے رہے، تم شک کرتے رہے۔ ارادے بتا دو۔ آج بھی یہ معجزے سے آ گئے، ورنہ جو حالات کی اطلاعات مجھے مل رہی تھی تو میں تو سمجھ رہا تھا 15 بندے میں مشکل سے ہوں گے۔ خیر، اب یہ دونوں شریک گروہ میں نے بتا دیے قرآن کی روشنی میں۔ کچھ غور کیا؟ دونوں جماعتوں میں میجر امام 5 فرق ہیں بنیادی۔ فرق ہے تو کافی ہے، دونوں میں 5 فرق ہیں۔ کیا؟ سر اٹھانا۔ پہلی جماعت میں مومن مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا نہیں ہے۔ دوسری جماعت میں مومن عورتوں کا بھی ذکر ہے۔ پہلا فرق، سر اٹھانا۔ دوسرا فرق، یہ جو دوسری پارٹی ہے ان کا نور بھی زیادہ تیز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ پہلوں کے لیے کہا نورہم یسعا، دوسروں کے لیے کہا یسعا نورہم۔ پہلی جماعت کے نور کا ذکر پہلے کیا دوڑنے کا بعد میں، دوسری جماعت کا دوڑ کا ذکر پہلے، نور کا بعد میں، تو ان کا نور بھی زیادہ تیز ہے۔ اب خدا کرے خریداری ہوں، ورنہ پھر آج کے بعد میں فرمائشیں ماننا چھوڑ دوں گا۔ ہاں، سر اٹھانا۔
تیسرا فرق کیا ہے؟ جو پہلے والے ہیں ان کا نور ادھورا ہے. ادھورا ہے. جو ارشد تو کہہ رہے ہیں نا ربنا اتمم لنا نورنا، پالنے والے ہمارا نور کامل کر. لیکن جو دوسری جماعت ہے ان کا نور پہلے سے ہی کامل ہے. چوتھا فرق، پہلی جماعت والوں کو کہنا پڑ رہا ہے واغفر لنا، ہمارے گناہ معاف کر دے. کر ان کے بھی دے گا لیکن کہنے کے بعد. اور دوسری پارٹی تو وہ خوش نصیب ہے ابھی راستے میں ہے، اللہ کہے گا مبارک ہو تمہیں جنت کی. العظمت للہ، العظمت للہ. اب جو ساری زندگی خیبر خندق کے حوض سے باہر نہیں نکلا اسے تو واقعی حسنین شاہ جی کیا پتا کہ غضنفر کیا کہہ رہا ہے. جو حقیقت کے موتی چننے آتا ہے وہ سر بھی اٹھائے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. کتنے فرق ہو گئے؟ 4. پانچواں جو فرق ہے، پہلی پارٹی سے منافق نہیں کہیں گے ذرا رکنا، ہم بھی تمہارے نور سے پیدا اٹھانے ہیں. اس دوسری پارٹی سے کہہ رہے ہیں. یہ ہیں حیدر بیٹے 5 بنیادی فرق. اب بتاؤ کون زیادہ خوش نصیب ہے؟ دوسری جو چپ ہیں ان کی نظر میں پہلی ہے. اچھا تو بولا کرو نا، سینے میں علی بھی ہو، یا میں یوں کہوں سینے میں اللہ کی زبان بھی رہتی ہو اور زبان نہ بولے. ہاں تو پھر لسان اللہ کو دل میں رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ دوسری پارٹی زیادہ خوش نصیب ہے نا، ان کے 5 انعامات زیادہ ہیں. اب دعا دو نہ دو تمہاری مرضی. بری لگے تو چودھری خان بیگ سے کہنا کہ انہوں نے کیوں فرمائش کی. ہاں حق پہنچانا غضنفر کا کام. ممبر سے کہہ رہا ہوں سپیکر کے مائک پہ منہ رکھ کے ڈنکے کی چوٹ پر میں نے تحقیق شروع کی. حسنین شاہ لکھو کہو برق الٹنے کے بعد کہ ہیں دونوں مومن. فرق کیا ہے؟ پتہ ہے کیا ملا؟ سر اٹھانا. جو پہلا گروہ ہے وہ علی والے ہیں، جو دوسرا گروہ ہے وہ حسین کے عزادار ہیں. چلے گئے ہو. پہلے علی والے، دوسرے حسین والے. ہو سکتا ہے میرے بعد کسی کے علم کی باسی کڑی میں ابال آئے اور کوئی گندم نما جو فروش جاہل نما عالم یہ کہہ دے آؤ جی آج تو غضنفر نے باپ بیٹے کی جماعتیں ہی الگ کر دیں، علی والوں کو الگ کر دیا، حسین والوں کو الگ. پہلی بات یہ ہے میں کون ہوں الگ کرنے والا؟ قرآن کر رہا ہے. اور پھر بچہ بھی سوچے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ہر حسین کا عزادار علی والا ہوتا ہے لیکن ہر علی والا عزادار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا چودھری ابو؟ ہر عزادار علی والا ہوتا ہے لیکن ہر علی والا عزادار نہیں ہوتا. یہ عزادار کا انعام ہے، نہ حساب نہ کتاب. اور کیا چاہتا ہے تو حسین سے کہ جب میدان حشر میں آدم سے عیسیٰ تک نبی کی قطار میں کھڑے ہو کر سوال جواب کا انتظار کر رہے ہوں گے، اللہ حسین کے عزادار سے کہے گا مبارک ہو تجھے جنت کی.
صرف حسین کے سبب سے ہے. تھکے ہو؟ میں نے مولانا اللہ سے پوچھا جو میں نے شریف اللہ سے پوچھا ہے میرے مالک حسین کے لیے قانون کیوں بدل جاتے ہیں تیرے؟ ہاں اور جاتے وقت میں اگر صرف اسی پر بولنا شروع کر دوں نا کہ حسین کے لیے آئین بدل جاتے ہیں تو ایک اور اشارہ چاہیے. ذات واجب کی قسم. دیکھو جو کربلا کی حد میں دفن ہو جائے نہ قبر میں سوال نہ فرشتوں کو آنے کی اجازت. ذات واجب کی قسم میجر عمران چودھری رشید میرے لفظ نہیں. علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم کی ملاقات ہوئی تھی سلطان کربلا سے اور انہوں نے پوچھا تیرے مولا سے مولا ایک مسئلہ پوچھنا ہے. ہاں پوچھو بحر العلوم. حل یسالو من احد میں یدفن فی جوارکم جو آپ کے شہر میں دفن ہو جائے اس سے قبر میں سوال جواب ہوتا ہے؟ جمال کی جگہ جلال آ گیا. فرماتے ہیں ایو ملک لہو جرأت ان یسأل عنہ کہ اس فرشتے کی جرت ہے میری ریت کی قبر میں آئے. اللہ سمجھ میں آئے گا. ایو ملک لہو جرأت کس فرشتے کی جرت ہے؟ تو قانون شاہ جی الگ ہوئے نا. حالانکہ قبر کے سوال جواب تو انبیاء سے بھی ہوتے ہیں. ہاں چودھری یعقوب یہ میں مانتا ہوں ان سے احترام سے سوال ہوتا ہے ہم جیسوں سے ذرا روب سے ہو جائے گا. لیکن حسین کہتا ہے میری رعایا کی قبر میں کس کی مجال ہے آئے. ہاں اور یہ جیسا کہ آپ نے ابھی سورہ حدید کی آیت سنی نہ حساب نہ کتاب نہ میزان نہ نام عمل تلے گا بلکہ نہ کھلے گا. کسی نے بحث کرنی ہے کر لے مناظرہ کرنا ہے کر لے. کوہ احد کھڑا کر دوں گا دلائل کا کہ حسینی کا نام عمل کھلے گا بھی نہیں. ابھی راستے میں دور سے اللہ کہے گا بشراکم الیوم جنت مبارک ہو تمہیں جنت کی جاؤ. تو میں نے اللہ سے پوچھا تھا بھکاری تلگنگ پنڈی گھیپ والو چکوال والو کہ اللہ میاں یہ کیا راز ہے حسین کے لیے قانون کیوں الگ ہے؟ اللہ نے کہا ہلیان نبک یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. الجزاء الاحسان الا الاحسان یہ تو احسان کا سرا احسان ہے. حسین نے جب میرے لیے نہ آئین کو دیکھا نہ شریعت کو دیکھا نہ قانون سامنے رکھے. اللہ کہتے ہیں میرا قانون یہ ہے کہ کافر 10 ہوں مومن 1 ہو لڑے. اگر کافر 11 بھی ہوں نہ لڑے. توازن نہیں ہے. اس نے لاکھوں سے 72 لڑا دیے اور میرے لیے لڑا دیے. کس شریعت میں ہے کہ 97 سال کا بوڑھا جہاد کرے؟ حسین نے کرا دیا. کس شریعت میں ہے 8 سال کا بچہ جہاد کرے 6 ماہ کا بچہ جہاد کرے؟ حسین نے میری توحید بچانے کے لیے کل آئین نہیں دیکھے. میں حسینی کے لیے قانون کیوں دیکھوں؟ جو آج ثابت ہو گیا ہے کہ آپ لوگ آپ سے مخالف نہیں بلکہ آپ کے علم سے مخالف. کوچر صاحب میں بھی بھٹک گیا تھا ان کے جو اور یہ شیخ خان حقیقت یہی ہوتی ہے. میں اپنا آپ تو نہیں منواتا بلکہ پرسوں بھی میں نے مجلس میں کہا تھا کہ مجھ پہ شک کر لینا کیونکہ مجھ پہ شک کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. اس گھرانے پہ شک نہ کرنا. ہاں کیونکہ ان پہ شک آیا نہیں
اور دو چیزوں میں شک ہوا نہیں، ایک ایمان میں شک، دوسرا شجرے میں شک۔ اللہ پہلے بڑھ گیا میری بات۔ تو اللہ کہتے کل حسین نے میرے لیے نہیں دیکھا کچھ، میں کیوں ایسا کروں؟ اور پھر اس نے بندہ ہو کے پہل کی، اور بیٹھے ہوئے چلے گئے۔ اب دیکھو چودھری یعقوب، چودھری ارشد، میجر عمران، حسین شاہ، اس گھرانے کے مزاج کا مجھ جیسے کو تو علم ہو نہیں سکتا، بلکہ حقیقت آدم کو بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے مزاج کا دوسرا نام ہے 14۔ اچھا ایک فکرہ شریف ہم کہتا ہے چلو شاہ جی کہوں، ہاں بعد میں اپنے مقتدیوں کو بھی سنبھالتے رہنا، کوئی ہاں پھسلنے نہ پائے، ظرف چھلکنے نہ پائے، برتن الٹنے نہ پائے۔ آؤ، اللہ نے تو ایک حقیقت بنائی تھی نا، اور وہ اتنی قابل تعریف تھی کہ اسے محمد کہنا شروع کر دیا۔ اور محمد کے معنی کیا ہے؟ جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے۔ اب مولوی سے کہنا پہاڑ سے ٹکر مار، تو اور میں اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ اس کی کرتا ہے۔ اور اب یہ چودھری ارشد میری سمجھ سے باہر ہے، جس کی حمد ہم کریں اس کا تو سجدہ جائز، اور جن کی حمد وہ کرے وہ نماز میں آ بھی نہیں سکتے۔ اصلاح بھی میں نے ہی کی تھی، کیونکہ پہلے لکھنے والے نے یوں لکھا تھا کہ تیرا بدن ہی نجس ہے، تو میں نے کہا تھا بدن تو پھر بھی پاک ہو سکتا ہے۔ اسے کہا کرو کہ تیری تو روح ہی نجس ہے، اور روح نجس ہو جائے تو آب کوثر بھی پاک نہیں کر سکتا۔ جیتے رہو۔ تو وہ میں بات بولتا نہیں ہے نا، میں کہہ رہا تھا کہ 14 پہلے ایک ہی تھے، اور اسی ایک کو محمد کہنا شروع کیا۔ 16 سال کا تھا، ممبر پہ آیا ہوں۔ 16 سال کے بچے تو گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، اور مولا نے مجھے اس وقت مناظر بھی بنا دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا، یہ علم بانٹنے والے کی خیرات ہے۔ اور اس وقت سے سمجھا کے داڑھی سفید ہو گئی اپنی بھولی قوم کو، پتہ نہیں کس کی سمجھ میں آیا کس کی نہیں، کہ ایک ہی حقیقت ہے، اسی کے جلوے ہیں، کبھی 5 کی صورت میں، کبھی 14 کی صورت میں۔ جیسا کہ یہ بازو ایک ہے نا، یا 10-20 ہیں پچھلے محلے والوں، ایک ہے نا، یہ کتنے ہیں؟ اسی ایک سے ظاہر ہوئے 5، اور ان کو گن لے یہ 14 ہیں۔ یعنی ایک سے ہی پہلے 5 ظاہر ہوتے ہیں، پھر 14 ظاہر ہوتے ہیں۔ اب اللہ نے ایک کو 5 12 14 کیوں کیا؟ جاگنا، چونکہ اس کی کبریائی کی گہرائی سے نکلے تھے۔ ان کے بنانے والے سے بہتر کون جان سکتا ہے ان کو؟ اس نے دیکھا جیسا میں لگتا ہوں ویسا یہ لگ رہا ہے۔ جاگنا خدا کے لیے مجھے افسوس نہ ہو کہ میں ویرانے میں علم اٹھاتا رہا۔ میں اول ہوں، یہ بھی اول ہے۔ میں مفرد ہوں، یہ بھی کسی ترکیب سے نہیں بنا۔
میں لا شریک ہوں، یہ بھی اکیلا ہے، میں بے مثل ہوں، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے 2 کر دیا، 2 سے 5، 5 سے 14، تاکہ میری خدائی بچ جائے۔ میرے شیعہ سنی دوستو، ان میں اور اللہ میں فرق ہی بس یہی ہے، وہ ایک ہے، یہ 14 ہے۔ بولے بڑی بات۔ اب میرا خیال ہے میرے سامعین کو وہ پھر قول جو اسی عشرے میں 2 دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آج تیسری دفعہ بتا رہا ہوں اور اکثر دہراتا رہتا ہوں، لنا مع اللہ حالات اذ نحن ہوا وہو نحن، ہمارے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے حالات ہیں جب ہم وہ ہوتے ہیں اور وہ ہم ہوتا ہے۔ ابھی میرے سامعین کی سمجھ میں نہیں آ، جب اکٹھے ہو جائیں وہ ہو جاتے ہیں، جب 14 ہو جائیں ہم ہو جاتے ہیں۔ یہی تو وجہ تھی میجر عمران چودھری ارشاد کہ جب 5 چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے، ملا کو نہیں جبریل کو پوچھنا پڑ گیا، مانتا سر کسا چادر کے نیچے تو ہے، یہ ہے تو ادھر پچھلے مالے والا ٹھیک ہو جائے چلے گئے ہو۔ ہاں تو اب سمجھ میں آ گیا نا، یہ گھرانہ ایسا ہے حسنین شاہ حیدر بیٹے کہ یہ پہل کرتا ہے اس کے ساتھ۔ یہی تو میں سمجھانے لگا ہوں کہ حسینی کا حساب کیوں نہیں ہے۔ اب دیکھو علی نے سودا کیا نا مولانا جلی سے، آسانی کے لیے یوں بھی کہہ سکتے ہو علی نے سودا کیا علی سے۔ فرشی علی نے عرشی علی سے، بندہ علی نے اللہ علی سے، ظاہر علی نے باطن علی سے، بدن والے علی نے بے بدن علی سے کیا نا سودا، اپنا بدن بیچ دیا، بیچا نا، اس قطار والوں باہر والوں بیچا، کتنے میں؟ اچھا مرضی میں، میں نے تو نہیں کہا، آپ نے خود کہا، مرضی لی بدن دیا۔ اب خوش ہو جائے وہ بندہ جو علی کو کہیں محتاج دیکھنا چاہتا ہے، میں اسے خوش کر دیتا ہوں۔ علی نے میجر عمران جان بیچ دی، اب یہاں علی محتاج ہو گیا، علی کا اپنی ذات پہ کوئی اختیار نہیں۔ مجھے نہیں پتا وہ یارو میرے سامنے کون کیا بنا ہے، علی یہاں محتاج ہے، یہاں عاجز ہے کہ اپنا بدن کھجا بھی نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ کیوں؟ اب یہ جان علی کی نہیں، اب جلی کی ہے، اللہ کی مرضی محمد کا صدقہ بنا کے سلا دے۔ بدر میں لڑائے، احد میں لڑائے، خندق میں لڑائے، خیبر میں لڑائے، انسانوں سے لڑائے، جنوں سے لڑائے، علی بول نہیں سکتا۔ اب تجھے جانے دوں گا میں، اسی طرح رضائیں بھی اللہ کی نہیں رہی، اب علی کی ہے۔ کائنات کعبے سے الٹا لٹک کر اللہ سے رزق مانگے، علی راضی ہوگا تو لقمہ ملے گا۔
82 شیری یا 84 جنگیں رسول کے زمانے میں لڑی علی نے. اور دیکھیں لڑائی سے بھی پہلے اللہ نے علی کو خرید لیا تھا. بدر تو بعد میں ہوئی, شب ہجرت خرید لیا. تو 82 یا 84 جنگیں عہد رسالت میں, 72 علی نے بعد میں لڑی. سارا رولا ہی بات پر گیا. چاہے حق کی علامت ہو تو 72, باطل کی علامت ہو تو میں کہہ گیا پتہ نہیں کیسے نے کیا سمجھا. ہاں ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک جملے کی شرح کا تعاقب کروں. تو صفین میں مولانا ایک رات آئی تھی لیلۃ الحریر. حریر کہتے ہیں برف کو. برف گر رہی تھی, اتنی سردی تھی جیسے مری میں گرتی ہے پہاڑوں پہ. اس رات جنگ کا قانون یہ ہے کہ صبح شروع ہوتی ہے کیا جی, شام کو نماز سے پہلے ختم, پھر اگلے دن. اس دن بات لمبی ہو گئی, ساری رات لڑائی ہوئی. اور لیلۃ الحریر میں برف باری میں اس کا بدن لڑ کیسے رہا تھا, ایک زیر جامہ تھا, زرہ تو کیا کرتا بھی علی کے بدن پہ نہیں تھا. میں تو ایمانداری سے عالمانہ زمانہ سے کہہ رہا ہوں, پیراہن بھی نہیں, خود تو کیا سر پہ امامہ بھی نہیں, 2 تلواریں ہاتھ میں. سنتے رہتے نا لقب ہے ضارب بالسیفین, 2 تلواروں سے لڑا, اسی رات لڑا ہے, دونوں ہاتھوں میں تلوار لڑ رہا ہے. اب حجت کا راستہ حجت نے روکا, معصوم پہ سوال معصوم نے کیا, ولی مطلق کو ولی مطلق نے روکا. تیرے مولا حسن نے دلدل کی بات پکڑی, بابا مجاہد ایسے لڑتے ہیں جیسے آپ لڑ رہے ہیں, ننگے بدن ننگے سر. حسن بیٹا وہ یہ تھا نا کہ شام کو لڑائی ختم ہو جاتی ہے, تو میں شام کو واپس آ گیا نماز پڑھنے کے لیے. سستانے کے لیے میں نے کرتا اتارا کہ لباس بدلوں. لڑائی لمبی ہو گئی, عرش سے آواز آئی, جب ابی طالب روح الی الجہاد, یعنی جا جہاد کی طرف. میں نے کرتا بدلنا مناسب نہیں سمجھا تو کہی اے علی یہ جان تیری تو نہیں. اب پتہ نہیں میرے سامنے کام کیا, تو یہ جان بیچ چکا ہے. اگر تو نے لباس بدلنا شروع کر دیا, ہو سکتا ہے فرشتے یہ سوچیں علی سودے سے پھر تو نہیں گیا. تو یہ ہے بندے کی روش کہ بندے نے پہل کی, لباس تک نہیں بدلا. اب اللہ پہ کیا واجب ہے, رضائیں دیتے وقت علی سے کیا کہے, پہلے نماز پڑھ, پھر تسبیح کر, پھر دعا مانگ, پھر میں سنوں گا. نہیں وہ بھی یوں دیتا ہے. اب مجھے نہیں پتا محترم کہ کس کلیجے پہ خراشیں پڑ جائیں گی, کس رخسار پہ گلزار کھل جائے گا. اللہ بھی جب دیتا ہے واپس اپنی چیز علی کو تو یوں دیتا ہے چودھری ارشد کہ خود تو کون کہہ لیتا ہے, علی کو کون بھی نہیں کہنا پڑتا. کرے 2 بندوں کے سامنے شیری کی بات کی جائے بندہ مکر نہیں سکتا. بھئی 2 گواہ ہیں اور میں تو اتنوں کے سامنے کر رہا ہوں, کہیں دکھا دو, چلو جھوٹی روایت میں دکھا دو, چلو ضعیف میں دکھا دو. یار مجھ سے فراق دل خطیب کہاں سے لاؤ گے جو ضعیف اور جھوٹی بھی مان لے, لیکن دکھاؤ یہ کہ پوری زندگی میں علی نے یا علی کے 11 بیٹوں میں سے کسی نے کبھی کن کہا ہو. بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے علی ممبر پہ نہروان سے واپس آیا, جب جنگ نہروان کر کے چودھری یعقوب واپس آیا نا تو ممبر پہ علی بتا رہے ہیں میں نے آدم کے ساتھ یہ کیا, میں نے نوح کے ساتھ یہ کیا, ابراہیم کے ساتھ یہ کیا.
تیری تھکن مجھ سے نہیں اترتی. اپنے حصے کا کام خود کر, میں اپنے حصے کا کر رہا ہوں. درمیان سے ایک خارجی کھڑا ہوا, یا ابن ابی طالب لقد ادعیت عظیما, اے ابو طالب کے بیٹے اتنا عظیم دعویٰ. اب کہیں دکھا علی نے مصلی بچھایا ہو, دو گانا پڑھا ہو, دعا کے ہاتھ اٹھائے ہو, یا علی نے یہی کہا ہو کون کلبن کہ کتا ہو جا, بس علی کے منہ سے نکل گیا اخسا, نکالا کتے. کتا ہو جانا نا, ایک سا نکل کتے. دیکھا تو کتا تھا. اور یہ لفظ پڑھے ہیں میں نے کتابوں میں, طاورت الثیاب فی الہوا, کپڑے ہوا میں اڑے. دم ہلا رہا ہے. اب مسجد کوفہ تھی, مسجد میں کتے کو کون رکنے دے؟ کسی نے جوتا مارا, کسی نے اینٹ, کاؤں کاؤں کرتے باہر دوڑا. کوفے کے کتوں نے دیکھا کوئی اجنبی کتا آ گیا ہے. سارے اٹھانا, سارے اٹھانا, سارے. ہاں بس زیادہ تک نہیں کرنا تمہیں. کسی نے کان چبایا, کسی نے ٹانگ, زخم 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 زخم, چور, خون ٹپکاتا ہوا. اب چکے تماشا تھا, سامنے تھوڑی دیر پہلے بندہ تھا, اب کتا ہے. آگے آگے یہ, پیچھے پیچھے جلوس. اسی طرح خون ٹپکاتا ہوا گھر میں داخل ہوا. بیوی کی نگاہ پڑی, بیوی نے جوتے کو ہاتھ مارا. ہاں میں دیکھ رہا ہوں ہر چہرے کو. لوگ میں نہ مارنا, نہ مارنا, تیرا شوہر ہے. کہتے ہیں میرا شوہر, اور کتا اللہ کی قسم تیرا شوہر ہے. کہتے ہیں خدا کے لیے جلدی بتاؤ, علی کو تو نہیں بھونکا؟ اگر یہ میرا شوہر ہے اور کتا بن گیا ہے, علی کو تو نہیں بھونکا. اور اب کریمی بھی دیکھنا, عقیدہ بھی دیکھنا. کسی مومنہ سے سیکھو نا عقیدہ. جب لوگوں نے کہا ایسے ایسے کہا ہے, اور آگے لسان اللہ کے منہ سے یہ نکل گیا ہے, کہتی میں ہاتھ ناپاک نہیں کرتی, رسی ڈالو اسے, گھسیٹ کے لے آئی مسجد اعظم کے دروازے پر. دروازے پہ کھڑی ہو کے کہتی ہے کریم یہ بھونکا ہے, میں تو نہیں بھونکی. سمجھ آئی بات؟ میں تو اعتراف کرتی ہوں دل میں, تیری بلا کو بھی مانتی ہوں, تیرے مقام کو بھی اپنی حد تک پہچانتی ہوں. اب اس کتے کے بچوں کو میں اکیلی کیسے پالوں گی؟ علی نے مسکرا کے فرمایا جا قد عفوت عنہ لک, تیری وجہ سے میں نے اسے معاف کیا. جو ایک مومنہ کی خاطر کتے کو معاف کر دے, وہ اپنے بیٹے حسین کے عزادار کو جہنم میں جانے دے. سمجھ آ رہی ہو؟ ہو نہیں سکتا. جیسے علی نے پہلے قرض چڑھایا خالق پر بھی, اس کے بیٹے کی بھی یہی روش رہی. حسین نے پہلے قرض چڑھایا, اللہ تو بعد میں چلا دے رہا ہے. خود کہہ رہا ہے ترکت الخلق ترا فی ہواک وایتمت العیال لک اراک
میں نے خدائی چھوڑی ہے تیری محبت میں. ان شامیوں حرامیوں کی جرت تھی کہ میرے بچے یتیم کرتے. اے تمطل اعلی، میں نے خود اپنے بچے یتیم کیے. ورنہ حسین نہ چاہتا کائنات مل کر بھی نہیں کر سکتی تھی. بس زیادہ پڑھ لیا، تھوڑا سا اور وہ بھی اس کے لیے جو شام سے تشریف لاتی ہے. ہر عزادار درد کی ہر کہانی سے واقف ہے. بس میں درد کے تصور کرنے سے تصویر سامنے کروں گا. آنسوؤں کی بھیک خود مانگ لینا. کتنا بڑا مظلوم ہے حسین کہ جسے آدم نے رونا شروع کیا. ٹھیک ہے نا؟ ہر نبی کو 1,24,000 نبیوں میں سے ہر نبی کو اللہ نے کربلا سے گزارا، وہاں اس کی خون ریزی بھی کی اور حسین پر رونے کا حکم بھی دیا. اتنا بڑا مظلوم تو ہے، ابھی دنیا میں آیا نہیں، عزاداری پہلے. اور کہنا یہی ہے سادات کو، مومنین کو، کہ جس حسین پر خدائی بھی روتی ہے خدا بھی روتا ہے. میں بہکا نہیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. وہ حسین کربلا میں 6 مقام پہ دھاڑے مار مار کے رویا. اللہ اکبر. میں نہیں جانتا کس کے سینے میں گوشت ہے، کس کے ہاں پتھر ہے. جس کے ہاں گوشت کا ٹکڑا ہے وہ میری طرف دیکھے. سارے مقام نہیں، ایک مقام بتا کر میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں. حسین کا داڑے مار کے رونا مذاق ہے؟ ہاں. صفات کبریائی کے عرش کا نام ہے حسین. صبر کے خلاق کا نام ہے حسین. ان میں ایک مقام بتانے لگا ہوں. شب عاشور تھی، حسین قرآن پڑھ رہا تھا. 4 سال کی بطول جھولی میں تھی. ہر دفعہ حسین کی عادت تھی کہ بیٹی کا سر چوما کرتے تھے. لیکن رونے والا اس رات حسین کی روش بدل گئی. 2 آیتیں پڑھتے ہیں، پھر کبھی یہ کان چومتے ہیں. اللہ اکبر. مولا تیرا قدسہ قبول کرے. میں بس دعائی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھیں اس غم میں روتی ہیں خدا کرے کبھی کسی غم میں پھر 2-3 آیتیں پڑھتے ہیں بلا تشبیہ، یہ کان چومتے ہیں. 1 بار 2 بار، جب بار بار ایسا ہوا معصومہ نے جھولی چھوڑی. ابتا لما تقبل اللیلہ تغذر. بابا آج روایت کیوں بدلی؟ آج سر کی بجائے کان کیوں چوم رہے ہو؟ ٹھنڈی سانس لے کے تیرے مولا نے فرمایا بیٹی کل تیرے گوشوارے اتر جائیں گے، شام تک تیرے کانوں کا لہو جاری رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے زخموں کی جگہ چوم رہا ہوں. بابا کب اتریں گے؟ کل دور اتریں گے. میرے دور اترتے رہیں گے اور میرا عباس دیکھتا رہے گا. میں نے تو یار جو کہنا تھا وہ میں کہہ گیا. بڑے عزم سے کہہ رہے سکینہ، میرے دور اترتے رہیں گے، میرا عباس دیکھتا رہے گا. حسین نے رو کے کہا تیرا عباس لمبے سفر پہ جا چکا ہوگا. اچھا بابا تو ہوگا، تو نہیں چھڑائے گا مجھے. اب یہاں دھاڑے مار کے رویا حسین. خون رونے والا تم میں کہیں نہ کہیں ہے، اسی کو گواہ بنا کے فکرہ کہنے لگا ہوں. چیخیں نکل گئی حسین کی. کہا سکینہ جب تیرے دور اتریں گے میں سو چکا ہوں گا. بابا کہاں؟ خیمے کا پردہ ہٹا، وہ ٹیلا دیکھ رہی ہو؟ ہاں بابا اسی کے پہلو میں. بابا پھر کوئی فکر نہیں، جب شمر دور اتارنے آئے گا نا میں بھاگ کے تیرے پاس آ جاؤں گی. میں نے تو لفظ بھیجنے ہیں، وصول تو خود کرے گا نا. بابا میں بھاگ کے تیرے پاس آؤں گی، پھر تو بچا لو گے.
حسین نے رو کے کہا باہوں میں میں لے لوں گا، آگے تو جان تیرا مقدر جانے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس مولا ذرا پسند قبول کرے، ختم ہو گئی مجلس، آدھے منٹ میں ممبر خالی کرنے چلا ہوں۔ آ گیا وہ وقت جب شمر حرامی نے وہ حد عبور کی جہاں جبریل بھی رک جاتا تھا۔ شمر کو آتے ہوئے دیکھا۔ میں اگر خیموں کی تاراجی ویسے پڑھ دوں جیسے کتابوں میں ہے، یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار دو گے۔ بس میں اشارے کر سکتا ہوں۔ سکینہ نے چادریں لٹتی دیکھی، بابا کا فرمان یاد آیا، اچانک تڑپ کے بچی نے بلا تشبیہ کانوں پہ ہاتھ رکھے اور مقتل کی طرف دوڑی۔ ازادار و شمر حرامزادے کی نظر پڑی، اس نے گھوڑا پیچھے دوڑایا۔ اب روتا رہے ہو، مجھے بتاؤ گھوڑے کی دوڑ اور 4 سال کی بچی کی رفتار ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی نا؟ ابھی حسین کی لاش سے دور تھی، دیکھا شمر آ گیا، تڑپ کے کہا آبادا بابا۔ شمر آ گیا، حسین کی لاش نے باہیں کھولی، جا کے سینے پہ گری، حسین نے بازوؤں میں لیا۔ حیا کیا ہوگا شمر نے، حرامزادہ گھوڑے سے اترا، بلا تشبیہ ایک ہاتھ یہاں آیا، ایک ہاتھ یہاں آیا، پر جھٹکا لگا، کربلا کی زمین کو زلزلہ آیا۔ حسین کی لاش تڑپی، زینب میری سکینہ بے ہوش ہو گئی، زینب کوئی میری بچی کو لے جائے۔ مومنین حضرات بیٹھی رہو، مجلس